إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فخير الحديث كتاب الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت تک پہنچا ہے، ہمارا سفر یہاں تک پہنچا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اب اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد کیا حالات ہوئے، کون خلیفہ بنا، آج کا درس ہمارا اسی کے بارے میں ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات پہلے آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، واضح کر دوں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پہلے جو خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک نے ہی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا تھا، اور اس طرح سے یہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تھے۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک نے اپنے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جو خلیفہ نامزد کیا تو ساتھ میں اپنے ایک بھائی کو بھی جو ہے ان کے بعد خلیفہ نامزد کر دیا تھا، یعنی یزید بن عبد الملک، ان کے ایک بھائی کا نام یزید بن عبد الملک۔ تو یزید بن عبد الملک کو سلیمان بن عبد الملک نے ہی خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ نامزد یہ نامنی جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، جیسے بینک وغیرہ میں ہوتا ہے کہ آپ جب اکاؤنٹ کھول تو اگر آپ نہ رہیں تو آپ کے بعد کون اس کی جگہ پر، تو آپ کو کسی نہ کسی کا نام دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بڑی پریشانی اموی دور میں ہی شروع ہو گئی تھی، جو بعد میں عباسی دور خلافت میں بھی یہ چیز باقی رہی، یعنی بعد میں بھی یہ چیز باقی رہی ہے کہ خلیفہ اپنے بعد کئی لوگوں کو نامزد کر دیا کرتا تھا، یعنی پہلے جو ہے میرے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، ان کے بعد یہ خلیفہ بنیں گے، تو یہ کبھی کبھی دو کبھی تین تین جو ہے اس طرح سے متعین کر دیا کرتا تھا۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ جب تک اچھے لوگ ہیں کوئی بات نہیں، چلو ترتیب سے ویسے بنتے جاتے، لیکن جب اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں تو وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے خلیفہ بننے والے کی، خلیفہ بننے کے بعد، کہ اس کے بعد جس کو خلیفہ نامزد کیا گیا ہے اس کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو اس کی جگہ پر وہ
खलीफा नामजद करते। आज की जबान में अगर मैं कहूँ आपको समझने के लिए ये, तो क्राउन प्रिंस जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, तो क्राउन प्रिंस जो है ये कौन होगा, कौन खलीफा बनेगा उनके बाद, तो उसके लिए हिंदी में युवराज कहते हैं। तो ये अल्फाज मैं जो है दूसरी जबानों के बोल रहा हूँ समझने के लिए। तो ये चीज हमेशा क्या होती थी कि पहले ही से एक खलीफा ने दो आदमी को कर दिया है। जैसे अभी मैंने कहा आपको कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने उमर बिन अब्दुल अजीज को पहले किया कि ये खलीफा बनेंगे उनके बाद, और इनके बाद भी मुतय्यन कर दिया था कि यजीद बिन अब्दुल मलिक करे खलीफा बनेंगे। यजीद बिन अब्दुल मलिक वो भाई थे उनके, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के भाई, उनको जो है नामजद कर दिया था कि ये बनेंगे। तो ये एक तरीका था, चलता था पहले ही जो है नामजद करते थे, उसमें एक परेशानी थी। अब ये जो दो दो कर देते थे ना, कभी तीन तीन भी हुए हैं, तो इसमें और ज्यादा परेशानी होती। मैं आपको अभी एक मिसाल देता हूँ समझने के लिए। जो आपकी मौजूदा अभी जो है सऊदी हुकूमत है, तो इसमें पहले ये मसला था कि खातिब, जरा किचन में कहो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है इसमें। मैं ये कह रहा था कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने दो को जो खलीफा नामजद किया, तो अभी जो ये सऊदी मौजूदा जो हुकूमत है उसके बारे में बता रहा था आपको, ये समझने के लिए वो मिसाल दे रहा हूँ। मेरा किसी हुकूमत के ऊपर कोई तनकीद या कोई वो ये मकसद नहीं है, बस ये है कि आपको समझने के लिए कि जैसे अभी आप ये देखते हैं, तो वैसे ही उस वक्त तारीख में ये चीज़ें पहले हुई हैं। तो यहाँ ये था कि जब तक अब्दुल अजीज जो बादशाह थे, उनके औलाद रहेंगे, उनके अपने बेटे रहेंगे, तो वही जो है यहाँ के बादशाह बनते रहेंगे एक के बाद एक जो है। तो इसी तरीके से लोग बनते गए। फैसल बिन अब्दुल अजीज़, उसके बाद जो है वो खालिद बिन अब्दुल अजीज़, और फहद बिन अब्दुल अजीज़। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़, अभी जो है सलमान सलमान बिन अब्दुल अजीज़, इसी तरीके से बनते गए। अब इनके बाद जो है सलमान के बाद नाइफ बिन अब्दुल अजीज उनका नंबर था। तो अभी वो अब्दुल अजीज के औलाद में से जो लोग हैं उन्हीं का वो नंबर रहेगा, वही लोग बनते रहेंगे, ये एक बात थी उसमें। लेकिन यहाँ पर ये हुआ अभी जो नया जो डेवलप हुआ इसमें, वो नई चीज जो डेवलप हुई वही है कि इन्होंने नाइफ को हटा करके, वो क्राउन प्रिंस वो थे नाइफ, उनको हटा करके अपने बेटे को कर दिया मोहम्मद बिन सलमान को, तो वो क्राउन प्रिंस बन गए। और इस तरीके से अब सलमान के बाद, सलमान बिन अब्दुल अजीज के बाद अब ये मोहम्मद बिन सलमान ये वहाँ के बादशाह हो गए। जबकि जो पहले से तय था उसके लिहाज से वो उन्हीं के अब्दुल अजीज के जो औलाद होते, उन्हीं में से उन्हीं के जो भी यानी सलमान के जो भाई, वो जो है उनको बादशाह जो है बनने का मसला था। तो ये चीज आपको ये मिसाल दिया हूँ समझने के लिए। तो इसी तरह की बात जो है वहां पर भी हुई कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने अपने बाद, पहले उमर बिन अब्दुल अजीज उनके बाद खलीफा बनेंगे, उसके बाद भी यजीद बिन अब्दुल मलिक जो उनके भाई थे उनको नामजद कर दिया था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की, यानी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो इतने एक आदमी थे, तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इनको हटा करके अपने बेटे को कर ले। आम तरीके से खलीफा लोग ये करते रहे हैं कि उनके भाई को अगर बनाया गया है तो भाई को हटा करके अपने बेटे को लाने की पूरी कोशिश करते थे। इसमें बहुत से मसाइल भी होते रहे हैं। तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। आज के दर्स में भी
خود یہ چیز جو ہے آنے والی ہے، آج کے اس درس میں بھی وہ مسئلہ آئے گا۔ تو یہ کوششیں ہوتی رہتی تھی، اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنانے کے لیے یزید بن عبد الملک کو ہٹایا نہیں، انہوں نے اس کی طرف کچھ نہیں کیا، اس کو ویسے ہی باقی رکھا۔ یہ ایک جو ہے مسئلہ، حالانکہ اتنی اصلاحات کی بات کہی گئی کہ انہوں نے اپنے دور میں بہت اصلاحات کی، اور صحیح بھی ہے، بہت ساری انہوں نے اصلاحات کی اور بہت سی چیزوں کو درست کیا، صحیح کیا، اور اس میں ان کی تعریف کی جاتی ہے اور تعریف کے لائق بھی ہے، ان کی تعریف ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ ایک جو مسئلہ تھا اس کو انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا کہ ان کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلیفہ بننا تھا۔ اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی کہ نہیں، جو ہے میرے بعد جو سب سے بہتر آدمی ہے آپ لوگ خود مشورے سے طے کریں گے اور اس کو خلیفہ بنا لیں گے، یہ جو ہے جو پہلے سے متعین ہے وہی بنے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کوئی اصلاح نہیں کی، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو اسی، اور حالانکہ ابھی پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ان کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے زہر دینے کی ہو یا بیمار جو بھی ہوں، جیسے بھی ان کی وفات ہوئی ہو، لیکن بیماری میں وہ کافی دن زندہ رہے تھے، ایک دو دن کا مسئلہ بھی نہیں تھا، ایک اچھا خاصا ٹائم تھا ان کے پاس، اور اس مسئلے میں بھی وہ جو ہے اصلاح اگر کرنا چاہتے تو اس میں بھی ان کے پاس ٹائم تھا کہ معاملے کو لوگوں کے مشورے پر چھوڑ دیا جائے، اور لوگوں سے مشورہ کر کے یا خود ہی لوگوں سے مشورہ کر کے ان کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہے اس خلافت کو چلانے کے لیے، اس کی طرف کچھ پہل کی جائے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، ویسے ہی باقی رہا۔ اسی لیے ان کی وفات ہوتے ہی یزید بن عبد الملک یہ خلیفہ بن گیا، جو سلیمان بن عبد الملک کا بھائی تھا وہ خلیفہ بنا یزید بن عبد الملک۔ یزید بن عبد الملک کی ہی خلافت کا آج کا درس ہے ہمارا۔ یزید بن عبد الملک کی خلافت کیسے رہی، وہ جاننے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے تھوڑا سا تعارف بریف، جو یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں ان کی جو نشو و نما ہوئی ہے، یعنی وہ جو ان کی پیدائش کے بعد کس انداز سے ان کی پرورش ہوئی ہے، کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کون ان کے استاد رہے، وہ چیزیں کچھ آپ کے سامنے جو ہے لائیں، اس کے بعد ہم ان کی خلافت کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو یہ یزید بن عبد الملک بن مروان، یہ 66 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 66 سال بعد، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہو چکا تھا، یزید کا دور بھی ختم ہو چکا تھا، تو یزید کے دور کے بعد جو ہے وہ جو معاویہ ثانی کہلاتے ہیں، ان کا بھی وہ تو چند مہینے تھے، ان کا بھی دور ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مروان کا دور جب آتا ہے تو اسی دور میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، یزید بن عبد الملک کی، اس وقت کے ان کی پیدائش ہے یہ یزید بن عبد الملک، ان کی جو ماں تھی عاتکہ بنت یزید بن معاویہ بن ابی سفیان، ان کی ماں ان کے اپنے خاندان ہی کی، عاتکہ بنت یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کی بیٹی عاتکہ، یہ ان کی ماں تھی یزید بن عبد الملک کی، اور انہی کی گود میں یہ پرورش پائے تھے۔ ان کی ماں جو عاتکہ تھیں یہ بہت جو ہے سخی اور بہت ہی اچھے اخلاق کی، اور کہہ لیجیے آج کے زمانے میں ویلوز اور مورال جسے آپ کہتے ہیں، تو ان سب کے لحاظ سے وہ اپنے زمانے کی بڑی فاضل خاتون، بڑی اچھی خاتون مانی جاتی تھیں عاتکہ، جیسا کہ تاریخ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ جو بھی غریب لوگ تھے، خاص طریقے سے ان کے خاندان کے اندر جو غریب لوگ تھے ان کا بڑا خیال کیا کرتی تھی۔ ان کے تعلق سے تاریخ میں ایک بات اور بھی درج ہے، وہ یہ ہے کہ مروان اور مروان کے بیٹے جو بعد میں
خلیفہ بنتے رہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو اختلاف رہا، جو جنگیں ہوئی، اور آخر میں عبداللہ بن زبیر کو جو ہے قتل کر دیا گیا، تو اس سلسلے میں ایک جو ہے بات ذکر کی جاتی ہے کہ ان کا سر کاٹ کر کے ان کو پورا جو ہے چاروں طرف ہر شہر کے اندر گھمایا جائے، دکھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو باغی لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو عاتقہ نے، یہ جو تھی ماں سلیمان بن عبد الملک، یہ یزید بن عبد الملک کی جو ماں تھی، انہوں نے روک دیا اس سے، اور کہا کہ ان کو ڈانٹا، کہا کہ تم لوگ ان کو قتل کر دیے، کیا تم کو اسی پر راضی نہیں ہو؟ یہ لوگ چاہتے ہو کہ اس کو پورے طریقے سے شہروں میں گھماؤ۔ ان کا غسل لے کر کے، اس کو دھو نہلا کر کے، اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ تو تاریخ میں ان کی ماں کے تعلق سے یہ بات درج کی گئی ہے۔ پیدائش کے بعد تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یزید بن عبد الملک کی جو تربیت ہوئی، جو اس کی تعلیم ہوئی، تو اس زمانے کے مشہور محدثین علماء جو تھے ان کو باقاعدہ ان کا استاد مقرر کیا گیا تھا ان کے باپ کی طرف سے۔ ان کے باپ ہیں عبد الملک بن مروان، سلیمان یزید بن عبد الملک، باپ کون ہوئے پھر؟ عبد الملک یہ بیٹے ہیں مروان کے۔ تو عبد الملک بن مروان جو ان کے باپ تھے یزید کے، یہ یزید ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ پہلے ایک یزید گزر چکے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، یہ دوسرے یزید ہے جو عبد الملک کے بیٹے تھے۔ تو عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے یزید کی تعلیم کے لیے اس زمانے کے مشہور حدیث کی روایت کرنے والے مشہور علماء، جن میں الضحاک بن مزاحم، عامر بن شراحیل، اور اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی المہاجر، اور امام زہری تو بہت مشہور ہے، آپ سب لوگ نام سنتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اپنے زمانے کے بڑے مشہور جو علماء تھے، ان کو ان کا استاد مقرر کیا، اور ان کے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو جو ہے اس کی طرف ان توجہ دی ہے۔ اور یہ یزید بن عبد الملک واقعی معنی میں علماء سے جو ہے ملنا اس زمانے کے، آج جو علماء کا یہ ہے اصطلاح ہے نا، یہ اس طرح کی اصطلاح اس زمانے میں نہیں تھی۔ آج کے زمانے کے جو علماء کہلاتے ہیں، یہ ادارے وغیرہ میں جا کر کے ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے سرٹیفکیٹ والے علماء اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں وہ علماء ہوتے تھے جو قرآن اور حدیث میں جن کو علماء کہا گیا ہے، حقیقت میں وہ علماء ہوتے تھے وہ۔ تو یہ یزید بن عبد الملک خود بھی دمشق یہ شام کا جو ایریا ہے، دمشق جو ہے یہاں سے وہ جاتے تھے مدینہ، اور مدینہ میں جو بڑے بڑے اس وقت کے علماء تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ وہاں کے جو ہے جو فقہا تھے ان کی مجلسوں میں بیٹھے، جو علماء تھے جو حدیث کے روایت کرنے والے تھے ان کی مجلسوں میں بیٹھے، اس طرح سے یہ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ حدیث کے علم میں یہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ بلکہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یزید بن عبد الملک کو محدثین میں شمار کیا ہے۔ یعنی محدثین کا جو طبقہ ہے وہ بھی ایک لقب تھا، محدث ہونا بہت بڑی بات تھی۔ تو اس یزید بن عبد الملک کو محدثین میں شمار کیا ہے۔ لیکن آپ کو بہت عجیب لگے گا آپ یہ سنتے ہوئے کہ یہ یزید بن عبد الملک جس کے اساتذہ میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، آج کے دور میں یہ باتیں خاص طریقے سے آپ سے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کریں کہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، ہاں یہ فلاں کے شاگرد، ارے فلاں کے شاگرد ہیں تو کیا ہوا، ان کا اپنا کیا معاملہ ہے، ان کی اپنی کیا جو ہے حالت ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ استاد کا علم شاگرد کو پورے طریقے سے یا صحیح طریقے سے پہنچے اور شاگرد اس کے اوپر عمل کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز، یہ مثال جو ہے بہت اچھی اس میں یہ صادق آتی ہے ان کو لے کر کے، معاملے کو لے کر کے، سلیمان یزید بن عبد الملک کو لے کر کے۔ تو ان کے استاد میں بڑے بڑے یہ نام ہیں محدثین کے، اور جاتے تھے، بڑی محنت بھی کرتے تھے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ان کو محدثین میں ان کا شمار کیا گیا، لیکن جب ان کو خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ بننے کے بعد کچھ دن تک تو یہ ٹھیک ٹھاک رہے، لیکن اس کے بعد سے جو انہوں نے پر نکالنے شروع کیے، تاریخ کی کتابوں میں جو ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو یہ بہت ہی، یعنی کہیے کہ بنو امیہ کے جو خلفاء گزرے ہیں، یہ پہلا شخص ہے یزید بن عبد الملک جس کے دربار میں ناچ گانے کی شروعات ہوئی۔ اس کے پہلے تک یہ معاملہ نہیں۔ یہ خود بھی ایک شاعر تھا، اور شاعر کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر کس طرح کے ہوتے ہیں، جن کا شوق شعر و شاعری ہو جائے تو ناچ گانوں سے ان کا تعلق ہو ہی جاتا ہے، ان کو وہ چیزیں بڑی پسند آنے لگتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ چیزیں ہیں کہ ایک شاعر بھی تھا، اس کے اشعار بھی مشہور ہیں، اور لوڈیوں کو خریدنا، گانے والی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو خرید کر کے لانا، ان کی محفلیں لگانا، اپنے جو ہے محل میں ان سب کو رکھنا، ان کے اوپر پیسے لٹانا، خرچ کرنا، یہ سب جو ہے اس کے دور میں شروعات اس کی ہوئی، یزید بن عبد الملک، جبکہ اس کے اساتذہ میں بڑے بڑے لوگ۔ تو اساتذہ کون تھے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ خود آدمی کیسا ہے، کون اس کا جو ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، کیا ہے اس کا اپنا معاملہ۔ استاد اچھے ہوں گے، لیکن اس کا اپنا معاملہ کیسا رہا۔ جب تک یہ آدمی علم حاصل کرتا رہا، اور اپنے باپ کے زمانے میں یا اپنے بھائی کے زمانے میں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی اس کے تعلق سے، لیکن اس کو خلیفہ نامزد کیا تھا سلیمان بن عبد الملک نے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ہٹایا نہیں۔ جب یہ خلیفہ بنا ہے تو اس وقت میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ہی دنوں تک بالکل صحیح رہا ہے، کیونکہ اس کی طبیعت میں یہ چیز تھی، لہو و لعب جسے ہم کہتے ہیں، یعنی ناچ گانوں کی طرف لڑکیوں کا شوق جو ہے، اس کی طبیعت میں وہ چیز تھی، اس کے اندر وہ میلان تھا۔ اس لیے جو اس سے پہلے کے خلفاء گزرے، جتنے بھی گزرے ہیں، آپ جو یزید بن معاویہ جو دوسرے خلیفہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اس کے بارے میں تاریخ میں بہت سی چیزیں لوگ جو ہے بیان کرتے رہتے ہیں کہ وہ ایسا تھا ویسا تھا، اور اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ اس کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے دور سے ہی اصل میں شروعات ہوئی، یزید بن عبد الملک کے دور سے جو ناچ گانوں کی جو ہے محفلیں لگنا شروع ہوئی نا، وہ اسی کے دور سے شروع، اس کے پہلے تک کہیں کچھ نہیں تھا۔ اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ظلم بھی ہوا ہے، اور حجاج کی طرف سے خاص طریقے سے ظلم بھی ہوا ہے، اور یہ سب چیزیں عبد الملک بن مروان کے دور میں بہت زیادہ ہوئی ہیں چیزیں، اور اس وقت کی ضرورت بھی تھی، حالات بھی اس طرح کے تھے، اور امت میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے شاید اس طرح کے حالات میں وہ چیزیں ضروری بھی رہی۔ میں اس کے لیے بھی ان خلفاء کو برا بھلا نہیں کہتا، اس کی اصلاح کر دی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سب کو ختم کر دیا۔ اب ایک خلافت ایک جو ہے ڈگر پہ آ چکی تھی، ایک اچھے جو ہے نہج پہ آ چکی تھی، ایک اچھے میتھڈ پہ آ چکی تھی، اب صرف اس کو باقی رکھنا تھا، آگے چلانا تھا اس کو ویسے ہی۔ لیکن یزید بن عبد الملک نے ایسا نہیں ہونے دیا،
اس نے ایسا نہیں کیا، اور اتنا سب اس کے بعد اس نے ادارے جو خلافت کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کی طرف بھی زیادہ توجہ نہیں دی۔ اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت آہستہ آہستہ کمزور ہی ہوتی جائے گی۔ تو یہاں سے اصل بنو امیہ کی خلافت کی کمزوری کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ کچھ دنوں تک ہی معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، پھر سے جو ہے وہ اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ آج جو باتیں بھی اس کے دور میں پھر سے وہ داخلی جو بغاوتیں ہوتی تھیں، تو بغاوتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ باغی لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے حکومت کے خلاف، وہ چیزیں بھی ہوئی اس کے دور۔ تو وہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا اور وہ پریشانیاں شروع ہو گئی۔ حکومت کافی کمزور ہونے لگی تھی، اب حکومت کے پاس اتنی طاقت، لیکن اب جب ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس، میں آپ کو مثال دوں کہ 40 سال کی عمر تک تو لوگوں کی طاقت بڑھتی رہتی ہے، تو اب جب 40 سال میں اگر آپ کے پاس مان لیجئے کہ ایک جو ہے 80 واٹ کی جو ہے آپ کے پاس 80 واٹ کی طاقت ہے نا، تو 41 میں فوراً جو ہے ختم نہیں ہو جائے گی، تھوڑی تھوڑی ختم ہوگی۔ تو اس کے دور سے ہی یہ کم ہونا شروع ہو گئی طاقت، تو فوری طور پر تو نہیں کم ہوئی، تھوڑی تھوڑی نہ کم ہوگی، تو اس لیے زیادہ اثر اس کے دور میں نہیں دکھا۔ ابھی حکومت مضبوط ہی رہی، لیکن جس کمزوری کی شروعات ہو چکی تھی اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ حکومت کمزور ہوتے ہوتے صرف اور صرف میرے بھائیوں اس کی خلافت کے بعد 30 سال سے بھی کم جو ہے زمانہ گزرا اور بنو امیہ کی حکومت چلی گئی۔ تو آج کچھ چیزیں اسی کے بارے میں، زیادہ جو ہے مسائل نہیں ہے اس کے بارے میں، بس یہی ہے مسئلہ کہ اس نے اس جو ہے سیاست کو جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو اسی طرز پر باقی نہیں رکھا، بلکہ اس نے راستہ بدل دیا، اور پھر سے ظلم کو چھوڑیے، ظلم کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، کچھ چیزیں اس میں بھی ہوئیں جو اصلاحات کی تھی کہ لوگوں سے جو غیر ضروری ٹیکس جو لیتے تھے یا بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، ان سب کی جو اصلاحات کی تھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، یا جو رائل فیملیز کے لوگوں کے لیے جو غیر معمولی عطیے وغیرہ ہوا کرتے تھے اس میں بہت حد تک جو کمی کی تھی، تو اس کو اس نے دوبارہ سے سب شروع کر دیا، تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، جتنا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے یہ جو ناچ گانوں کی محفلوں کا مسئلہ تھا جو اس کے دور میں جس کی شروعات ہوئی نا، تو اس نے جو ہے حکومت کو بہت زیادہ کمزور کرنا شروع کیا۔ اس کی طبیعت میں وہ چیز تھی اور وہ اس کی طرف زیادہ اس نے توجہ دیا۔ پھر اب میں آپ کے سامنے جو ہے بعض چیزیں پیش کر رہا ہوں اس کے تعلق سے۔ اس نے جو بات جو ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی، وہ بات تو جو ہے ہو چکی ہے، آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جن چیزوں کو ختم کیا گیا تھا، جس ظلم کو ختم کیا گیا تھا، جو بعض ٹیکس وغیرہ ختم کیے گئے تھے، اس کی پھر سے شروعات ہو گئی تھی اس کے دور میں۔ لیکن دوسری جو چیز ہوئی بہت زیادہ وہ یہ ہے کہ اس نے لوڈیوں کو، گانے والیوں کو خرید خرید کر کے لا کر کے وہاں بسانا شروع کر دیا، اور اس کے دربار میں اس کے اپنے جو کہہ لیجیے اس کا اپنا جو محل ہے، اس محل میں بہت زیادہ اس طرح کی عورتیں شروع ہوئی۔ اس طرح کا شوق عام طریقے سے خلفاء کو نہیں ہوتا تھا اس دور میں، وہ بعد کے دور میں تو آپ دیکھیں گے کہ رہا ہے، لیکن اس دور میں نہیں ہوتا تھا، وہ چیزیں نہیں تھی۔ ہمارے اس ملک میں آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ جو ہے مغل جو دور ہو،
مغلوں کا دور ہو تو ان کے بھی جو ہے حرم میں بہت ساری عورتیں رہتی تھیں. اس کے بعد نوابوں کا جو دور ہے تو نوابوں کے یہاں بھی بہت ہوتا تھا یہ سب. تو کی اس طرح کی جو ہے بادشاہوں کی یہاں تو رہی ہے. لیکن ابھی اموی دور میں اس کی چیز نہیں تھی. اور یہ بھی جو اس کے یہاں ہے نا اتنی زیادہ بھی نہیں جتنا کہ یہ جو ہے ہمارے اس ملک میں جو بادشاہ گزرے ہوئے ہیں جو ان کی عیاشیاں تھی اور جو نوابوں کی عیاشیاں تھی اتنی بھی نہیں ہے. لیکن شروعات ہو گئی نا اس زمانے کے لحاظ سے وہ بھی بہت بڑی چیز تھی وہ جو اس نے شروع کی. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی جو ہے تعلق سے کیا مسئلہ ہوا. اس کی اپنی بیوی بلکہ تھوڑا سا اور پہلے کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. ایک جو ہے لڑکی جو لونڈی ہی تھی وہ اس کو اس نے خریدا تھا جب خلیفہ نہیں بنا تھا اس کے پہلے کی بات ہے یہ. تب اس نے خریدا تھا. وہ اس وقت کی سب سے خوبصورت لڑکی مانی جاتی تھی. اس کا نام بھی باقاعدہ جو ہے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اسی سے ساری کہانی جڑی ہوئی ہے. اس کے مسئلے کی ساری کہانیاں جو ہے نا اسی سے جڑی ہوئی ہے. اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ذکر کیا گیا ہے. تو بعض لوگ اس کا نام حبابہ بولتے ہیں یعنی با کی تشدید کے ساتھ اور بعض بغیر تشدید کے حبابہ جو بھی ہے. بہرحال یہ نام جو ہے اس عورت کا یہ نام تھا. انہوں نے کیا کیا اس کو خریدا. اس زمانے میں بڑی رقم دے کر کے خریدا تھا 4,000 کے قریب جو ہے وہ. اس کے بھائی کو پتہ لگا جو کہ اس وقت خلیفہ تھے تو انہوں نے غصہ دکھایا اور کہا کہ تمہارا خرچہ پانی بند کر دیا جائے گا اگر تم پیسے ایسے لوٹاتے رہے اور اس طرح سے جو ہے لونڈیاں وغیرہ خریدنے کے لیے تم پیسے ایسے اگر جو ہے خرچ کرتے رہے تو تمہارا خرچہ بند کر دیا جائے گا. تو بھائی کے ڈانٹنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا اس کو بیچ دیا. اس وقت رکھا نہیں. لیکن جب خود خلیفہ بن گیا تو اب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے نا اس کے اوپر. اور اس کی بیوی نے موقع کو وہ بیوی بھی جانتی تھی اس کی کہ اس آدمی کی طبیعت کیسی ہے یزید بن عبد الملک کی. یہ لڑکیوں کا بہت دل دادا ہے اور اس کے پہلے اس لڑکی کو خرید چکا تھا. مطلب یہ لونڈیاں ہوتی تھی تو لونڈی کو خرید چکا تھا لیکن بھائی کی وجہ سے اس کو جو ہے چھوڑنا پڑا تھا اسے. تو اس نے کہا اس سے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پھر سے تم اس لونڈی کو جس کو کہ تمہیں چھوڑنا پڑا تھا تمہارے میں اس میں داخل کر دوں پھر سے تم اس کے ساتھ رہو. کیا تم جو ہے اس طرح کی چیز چاہو گے. یہ اس کی بیوی کو اپنا ایک مطلب نکالنا تھا اس سے. تو عورتیں اس طرح کا ہتھیار اپناتی ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ اب یزید بن عبد الملک کے بعد خلیفہ کون ہوگا یہ ایک مسئلہ تھا. تو یزید بن عبد الملک کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنے. یزید بن عبد الملک کا بھائی ایک شکل یہ تھی. دوسری یہ تھی کہ اس کی بیوی نے چاہا کہ اس کا جو بیٹا ہے یعنی اس بیوی سے جو اس کا بیٹا تھا وہ اپنے بیٹے کو ہی کراؤن پرنس بنوانا چاہتی تھی. تو اس کے لیے سوچا اس نے کہ تھوڑا ان کی خدمت کر دی جائے. یہ تو زیادہ جو ہے لڑکیوں کے بڑے دل دادا ہیں ہی تو عیاشی ہے دماغ میں. تو جو جس لڑکی کو پہلے یہ بہت پسند کرتے تھے آج اسی کے ساتھ اسی کا حوالہ دے کر کے انہوں نے جو ہے کہا کہ تم میرے بیٹے کو میرے اپنے بعد جو اگر ان کو ابھی کراؤن پرنس بنا دیتے ہو کہ آپ کے بعد وہ خلیفہ بن جائے گا تو میں تمہارے لیے وہ انتظام کر دوں گی. تو تاریخ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ پھر اس نے اس لونڈی کو خرید کر کے اپنی طرف سے خلیفہ کو یزید بن عبد الملک کو گفٹ کر دیا. حبابہ یا حبابہ اس کا نام. اور یہ لڑکی یزید بن عبد الملک کے دماغ پر اتنا سوار ہو گئی
کہ اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس کے علاوہ. لیلا مجنو کی داستانیں سب فیل ہے اس کے ساتھ. یعنی اس طرح کا انداز ہو گیا. اتنا جو ہے وہ اس میں جو ہے منہمک ہو گیا. اس عورت کے پیچھے اتنا لگ گیا ہو. یہاں تک کہ وہ ناچ گانے کی محفلیں لگنے لگی اور اس کے دل و دماغ پر پورے طریقے سے اس عورت کا قبضہ حبابہ یا حبابہ کا. وہ جو چاہتی تھی، جو کہتی تھی، خلیفہ یزید بن عبد الملک وہی کرتا تھا. یعنی حقیقت میں خلافت اب اس عورت کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں نہیں. جس کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اس کو جیل میں ڈالو تو وہ جیل میں نظر آئے گا. جس کے بارے میں کہہ دیا نکالو تو وہ نکل جائے گا. اس کے دل و دماغ پر پورے طریقے سے یہ لڑکی سوار ہو چکی تھی اور پورے طریقے سے وہی کہہ لیجئے کہ حکومت چلا رہی تھی. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں میری بہنوں ہو گئی. جب یہ سب مسئلہ ہو گیا تو اب کیا سمجھ سکتے ہیں جو ہے وہی اصل میں حکومت چلانے لگے. اب کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں. وہاں کے جو لوگ تھے ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر کے وہ خوش تو نہیں رہیں گے. ان کو تکلیفیں بھی ہوئیں اس کی. لوگ اس کے خلاف جو ہے سوچنے بھی لگے کیا ہوگا. تو ایسی یہیں سے لوگوں کا دماغ حکومت کی طرف سے پھرنے لگتا ہے. بہت مسائل اس عورت کی وجہ سے ہوئے. یہاں تک کہ یہ عورت بیمار ہو گئی. تو کیا ہوا اس کے بیمار ہونے کے بعد؟ یہ صاحب بھی، مجنو صاحب یزید بن عبد الملک، انہوں نے بھی، وہ زمانے میں چارپائی ہوتی تھی، میں کہہ دوں آپ کو آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے، تو اس کے ہی بیڈ کے ہو کے رہ گئے. اب اسی کے بیڈ کے پاس بیٹھے ہوئے صاحب، اسی کو دلاسا دے رہے ہیں. پوری حکومت گویا کہ وہی ہے اور کچھ نہیں. یہاں تک کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں اختلاف ہے تاریخ میں کہ ایسا ہوا یا کچھ اور ہوا، تو یہ بات ایک رائے ہے میں پیش کر رہا ہوں. بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا جو ہے اس آدمی اس کے پیچھے رہا یہ کہ وہ مر گئی. بیمار تھی اس کے بعد وہ مر گئی، انتقال کر گئی. تو یہ اس کی چارپائی کے پاس، اس کے بیڈ کے پاس ہی رہا، ہٹا نہیں وہاں سے. اور اتنا صدمہ اس کو رہا، اس کو جو ہے وہاں سے ہٹانے بھی نہیں دیا. تو بعض لوگوں نے اس کی موت کی وجہ یہی لکھی کہ اس کی جو لاش تھی وہ لاش جو ہے بعد میں خراب ہو کر کے اس کی، اور وہیں پر یہ رہ گیا، وہاں سے ہٹا نہیں. تو وہ جو ہے اس کی وہی جو ہے پھر بعد میں اس کی وجہ سے اس کو بیماری لگ گئی. لاش ظاہر سی بات ہے کہ خراب ہو جانے کے بعد اس میں کیڑے مکوڑے اور دوسرے جو بھی جراثیم وغیرہ کے، اور یہ اسی میں اتنا جو ہے آدمی ہر چیز سے بے خبر ہو جائے کسی چیز کے تعلق سے. تو وہ اسی سے اس کو بیماری آئی اور وہ بیمار ہو کر کے پھر مر گیا. اسی میں اس کی موت ہوئی. تو گویا کہ اپنی محبوبہ کے عشق میں اتنا گرفتار ہو چکا تھا کہ محبوبہ کی موت کے بعد خود بھی وہیں پر اس نے بھی جو ہے اپنی جان دے دی، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی بھی موت ہو گئی. تو بعض تاریخ میں اس کی موت کی وجہ یہی لکھی گئی ہے، جبکہ بعض تاریخ کی کتابوں میں اس کی موت کی وجہ شام کے علاقے میں اس زمانے میں جو طاعون پھیلا تھا، تو طاعون کی بیماری میں اس کی وفات ہوئی تھی. یہ بات بھی جو ہے لکھی گئی ہے. برحال تو یہ اصل کیا ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا، وہ اس کے بارے میں ہم جو ہے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کی جو اپنی اس لونڈی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جو اس کا معاملہ رہا، اور شعر و شاعری کی جو مجلسیں اس نے لگائی تھی اپنے دربار میں، اور یہ گانے بجانے والی
اور ناچنے والیوں کے لیے جو اس کے یہاں سے تحفے تحائف شروع ہو گئے تھے. جس چیز کو بادشاہ پسند کرنے لگتا ہے نا تو اسی چیز کی، چونکہ اس میں پیسے ملتے ہیں، تو اس چیز کی اس زمانے میں کثرت ہو ہی جاتی ہے. خود بھی شاعر تھا تو شاعروں پر بھی پیسے بہت لٹایا کرتا تھا، تو یہ چیزیں بھی اس کے پاس تھی. تو یہ سب خرابیاں آخر کار اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حکومت بہت کمزور ہو گئی تھی. بہرحال اس کی وفات جلد ہی ہو گئی. 101 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور اسی کے بعد اس کو خلیفہ بنایا گیا تھا. خلیفہ بننے کے بعد زیادہ مدت تک یہ خود بھی زندہ نہیں رہا. بہت کم مدت تک اس کی حکومت رہی، 3-4 سال تک ہی رہی. اور 4 سال کی مدت میں اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ 4 سال 4.5 سال اس کی جو مدت رہتی ہے خلافت کی، اس سلسلے میں بھی بہت سی جو جو چھوڑ کر کے گیا یہ بادشاہ، اور جس جو ہے طریقے پر، جس راستے پر چھوڑ کر کے گیا، وہ حکومت کے لیے، حکومت کو کمزور کرنے کے لیے یہی چیز کافی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بول دوں اس کے تعلق سے، جو ہے اقبال ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہوئے ہیں ہمارے اس ملک کے. اقبال، وہ پرانا جو تقسیم سے پہلے کا جو ملک ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آزادی سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ تقسیم سے پہلے کے وہ شاعر علامہ اقبال جی نے کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے اپنی شاعری میں، ایک بات کہی، ایک پیغام دیا ہے. وہ پیغام کیا ہے کہ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سینا اول، طاؤس و رباب آخر. کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ امتوں کی تقدیر کیا رہی ہے. یعنی جو حکومتیں، بادشاہتیں اور جو خلافت وغیرہ جو چیزیں بھی رہی ہے، تو کیسے یہ لوگ، یہ چیزیں عروج پر آتی ہیں، بہت طاقتور پاورفل ہوتی ہیں، اور کیسے یہ کمزور ہو جاتی ہیں. یہاں تک کہ پھر اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ دوسرے لوگ غالب ہو جاتے ہیں اور دوسری حکومت قائم ہو جاتی ہے. تو اس کی پوری اگر تاریخ سننی ہو تو کہا کہ صرف اس کو ہم خلاصہ بیان کریں، اس کی سمری بیان کریں، تو اتنی سی بات ہے کہ شمشیر و سینا اول. جب قوموں میں کیا ہوتا ہے کہ تلوار اور نیزے ہوتے ہیں. یہ اس زمانے میں جنگ کے جو ہے یہ ہوتے تھے، ہتھیار ہوتے تھے، ویپن اس زمانے کے، تلوار اور جو ہے نیزے. تو جب تک امت کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر بہادری ہوتی ہے، ان کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلوار اور نیزے ہوتے ہیں، یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے ویپنز ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ طاقتور قوم ہوتی ہے. وہ خلافت، وہ حکومت بہت پاورفل ہوتی ہے، اور اس کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بھی بادشاہت یا کوئی بھی حکومت ختم کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بیان کیا کہ طاؤس و رباب آخر. جب اسی بادشاہت میں ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں، جب طبلے شروع ہو جاتے ہیں، جب لوگ موسیقی کی تان پر تھرکنا شروع ہو جاتے ہیں، جب ناچنے والیوں کا، گانے والیوں کا دور آ جاتا ہے، اور بادشاہ انہی کے درمیان جو ہے رہنا شروع کر دیتا ہے، اور سب چیز عیاشیاں جب شروع ہو جاتی ہیں، تو یہیں سے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. یہیں سے حکومت کمزور ہوتی ہے اور خاتمے کی طرف، یعنی پھر سے حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دوسری حکومت آتی ہے. پوری تاریخ یہی ہے، آپ پڑھیں گے تو پوری تاریخ اصل میں یہی ہے جو انہوں نے ذکر کیا نا اس شعر میں،
تاریخ پوری وہی ہے. آپ تو اپنے ملک کی تاریخ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہمارے اپنے اس ملک میں کیا ہوا ہے یہی نہ ہوا ہے. کیسے نوابوں کے دور میں ان کی جو ہے شاخ خرچیاں اور ان کے جو ہے وہ صرف عورتیں اور ناچ گانے جو چیزیں اور شعرا شاعری یہی سب نہ ہوتا تھا. شعر و شاعری جو ہے شعرا کو بڑے انعامات دیے جاتے تھے, ان کو جو ہے خلافت کے دربار میں بیٹھایا جاتا تھا, وہی سب ہوتا تھا. سب ناچنے گانے والیوں کو بڑے انعامات ملتے تھے. اور اس سے عیش پرست عیاش قسم کے لوگ ہو گئے کہ ان کے پاس دشمن سے مقابلے کے لیے اگر کہا بھی جاتا تھا کہ دشمن کی فوج آ رہی ہے, قریب پہنچ رہی ہے, تو آپ کو ایک اردو میں یہ بہت مشہور جملہ ہے کہ دلی کے تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ یہ کہتا ہے, اس وقت پوچھتا ہے کہاں ہے دشمن کی فوج, بولتے ہیں فلان جگہ پر, تو کہتا ہے ہنوز دلی دور است. یہ اردو میں محاورے میں مشہور ہو گیا, ہنوز دلی دور است, ابھی تو دلی بہت دور ہے. ناچ گانے والیوں کے ساتھ وہ بادشاہ رہتا ہے اس وقت. اور جب اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ دشمن کی فوج یہاں تک پہنچ چکی ہے, تو اب بھی کہتا ہے, کیا کہتا ہے, ابھی تو دلی بہت دور ہے, ابھی دلی دور ہے. تو یہ شکل ہوتی ہے نا, اسی کے بعد حکومتیں ختم ہوتی ہیں. تو میں آپ کو یزید بن عبد الملک کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یزید بن عبد الملک کے دور میں یہ چیز ہوئی. یہ پہلا خلیفہ ہے, اس کے پہلے کسی خلیفہ کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اور یہ ناچ گانے والی اور کہہ لیجئے کہ عورتوں کے چکر میں اس طریقے سے پوری حکومت کو برباد کر دینا. آپ ہمارے اس ملک کی سیاست میں تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے نام سنا ہوگا جہانگیر کا اور نور جہاں کا. تو جہانگیر اور نور جہاں کا جو کہ اگر آپ نے کہانی سنی ہے نا, تو سمجھ لو کہ اسی طرح کا کچھ معاملہ ہوا تھا یزید بن عبد الملک اور اس عورت کا, حبابہ جس کا نام تھا, جو ابھی میں نے ذکر کیا, حبابہ یا حبابہ. اسی طرح کی باتیں جو ہے جہانگیر کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں. اس کی بیوی جو نور جہاں تھی, وہ بالکل وہ سب کچھ جو ہے سمجھ لیجئے کہ نور جہاں سے بڑی شدید محبت اس کی, اور حکومت کی اکثر چیزیں وہی طے کرتی تھی, یہ جہانگیر خود نہیں طے کرتا. اور جب تک اس کی پیٹھ پر اس کا ہاتھ نہ ہو نور جہاں کا, تب تک کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا. اور جہانگیر کے بعد جب اس کا بیٹا آتا ہے شاہ جہاں, تو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ممتاز محل کی جو کہانی ہے, جس کے نتیجے میں تاج محل کی تعمیر ہوئی. تاج محل یہ جو آگرہ میں جو لوگ آپ دیکھنے جاتے ہیں نا, یہ پوری کہانی کیا ہے, اسی کا نا ایک حصہ ہے. تو یہ چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں, یزید بن عبد الملک حالانکہ اس درجے میں نہیں تھا, وہ اتنا نہیں تھا, لیکن شروعات ہوئی ہے وہاں سے, اسی لیے وہ نام ذکر کیا جاتا ہے. شروعات ہو گئی تھی وہاں سے, اس نے جو ہے یہ چیز کی. اور جو بھی ہے معاملہ بہرحال, وہ چند سالوں میں ہی اس کی وفات بھی ہو گئی, وہ زیادہ لمبی مدت اس کی نہیں رہی. اب اس کے دور خلافت میں کچھ چیزیں بھی ہوئی. جب حکومت کمزور ہونے لگتی ہے نا, تو بغاوتیں بھی شروع ہونے لگتی ہیں, دشمن بھی سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کے دور میں ایک بڑا فتنہ جو ہوا تھا, وہ یزید بن محلب کا فتنہ کہلاتا ہے. یزید بن محلب, تو یہ بھی یزید ہے, یزید بن عبد الملک ہے یہ, اور ایک دوسرا شخص ہے یزید بن محلب. یزید بن محلب کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت وہ جیل میں تھا, اور جب ان کی وفات ہوتی ہے اور ان کی جگہ پر اس کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ بن جاتا ہے, تو اس کو ڈر ہوتا ہے یزید بن محلب کو کہ یہ اس کے ساتھ کچھ سخت کارروائی کر سکتا ہے. اب شروع میں کچھ مسئلہ نہیں تھا یزید بن عبد الملک کا, میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں تو اسی اس پر چلتا رہا, لیکن آہستہ آہستہ اس نے راستہ بدلنا شروع کر دیا تھا.
اور اس کے بعد اس کی وفات بھی ہو گئی 4 ساڑھے 4 سال کے بعد۔ یزید بن محلب کو جو ڈر ہوا تو یہ جیل سے بھاگ گیا، خراسان کے علاقے میں تھا یہ، اور وہاں جیل سے وہ بھاگ گیا۔ جیل سے بھاگ جانے کے بعد بصرہ آیا ہے، اور بصرہ آنے کے بعد، بصرہ آپ سمجھ رہے ہیں جو کوفہ بصرہ جو عراق کا مشہور شہر ہے یہ، تو بصرہ یہ زمین بھی ویسے ہی رہی ہے جہاں سے فتنے بہت اٹھے، کوفے سے بھی فتنے بہت اٹھے، تو بصرہ آ گیا۔ اور یہ زمین ایسی یہاں کی تھی کہ یہاں جو بھی بغاوت کرنے والے لوگ آتے تھے، حکومت کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا تھا تو ان جگہوں سے اس کو سپورٹ بہت مل جاتا تھا۔ تو یہ آدمی جب آیا یزید بن محلب بصرہ، تو اس کو یہاں سے کافی سپورٹ مل گیا، یہاں تک کہ اتنی بڑی فوج اس کے ساتھ ہو گئی، طاقت ہو گئی۔ اس زمانے میں فوج کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہے کہ وہ پہلے فوج میں بھرتی ہوں گے، پھر اتنے سال کی ٹریننگ ہوگی، وہ سب مسائل نہیں ہوتے تھے۔ ہر نوجوان، اس زمانے کا ہر نوجوان تیر چلانا، تلوار چلانا، یہ سب جو ہے وہ بچپن سے ہی سیکھتے تھے، وہ لوگ اسی میں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ تو ہر شخص اپنے آپ میں ایک فوجی ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کا بھی ایسا ہی تھا، الگ سے ان کی کوئی فوجی ٹریننگ تھوڑی نہ ہوتی تھی، بلکہ وہ باپ داداؤں کو جیسا دیکھتے تھے وہ لوگ، ویسے ہی ان کی بھی جو ہے ہوتا ہے کہ جو ہے دیکھتے دیکھتے وہ بھی جو ہے تلوار چلانا ہے، نیزہ چلانا ہے، بھالا چلانا ہے، تیر چلانا ہے، وہ سب وہ سیکھ جاتے تھے۔ اس زمانے کے جو ہتھیار چلانے کے ہوتے تھے وہ سب سیکھ جاتے تھے، جوان ہوتے ہوتے وہ اس قابل ہوتے تھے کہ ان کو کہیں جنگ ہوئی تو اس میں جا کر کے شرکت کر سکتے تھے۔ تو بصرہ کی بڑی تعداد لوگوں کی ان کے اس کے ساتھ ہو گئی یزید بن محلب کے، جس کے نتیجے میں اس کے پاس ایک بڑی فوج آ گئی۔ جب بڑی فوج آ گئی تو دماغ بھی آدمی کا پھر جاتا ہے۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم یزید بن عبد الملک کو خلیفہ نہیں مانتے، اس کی خلافت سے اپنے آپ کو، اور جو اس کے ساتھ لوگ تھے سب نے کہا کہ ہم لوگ اس کی خلافت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی بیعت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کو ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ بڑا فتنہ تھا جو اس کے دور میں ہوا۔ بعد میں جیسے ہی اس کو خبر ہوئی یہ یزید بن عبد الملک کو، تو اس نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو ایک بڑی فوج دے کر کے اپنے بھائی کو اس کا کمانڈر بنا کر کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور وہ یہ لوگ بابل کے علاقے میں جا کر کے ان کی باقاعدہ جنگیں ہوئی۔ اور چونکہ اس کے پاس بڑی فوج تھی یزید بن محلب کے پاس، اسی لیے تقریباً 8 دن تک مقابلہ چلتا رہا، اور آخر کار یزید بن محلب اس کے بھائی سب کی سب اس میں مارے گئے۔ یہ ابھی شروع کا زمانہ تھا اس کے خلیفہ بننے کے بعد، یزید بن عبد الملک کے خلیفہ بننے کے بعد، ابھی اس کی عیاشیوں والا دور نہیں آیا تھا۔ تو ابھی صرف یہ جو ہے چند مہینے گزرے تھے کہہ لیجئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد کے، تبھی یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، اور باقاعدہ جو ہے مقابلہ ہوا تو وہ یزید بن محلب کی فوج ہار گئی، اس کے جو بھی لوگ تھے مارے گئے، وہ خود بھی اس میں مارا گیا، اور ان کو چھوڑا نہیں انہوں نے، مسلمہ نے ان کا پیچھا کر کے بعد میں لوگوں کو ان کے پیچھے لگا کر کے اس کا مکمل طریقے سے خاتمہ کیا۔ تو یہ تو ایک فتنہ ہوا تھا۔ اسی طرح سے جو خوارج تھے، خوارج کی طرف سے بھی اب پھر سے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں خوارج بھی ذرا جو ہے اب ان کی جو بغاوتیں ہوتی تھیں حکومت کے خلاف وہ ذرا ٹھہر گئی تھی، بغاوتیں اب نہیں ہو رہی تھی، لیکن یزید بن عبد الملک کے دور میں پھر سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ تو شوذب خارجی نام کا ایک شخص، اس نے کوفے میں خلافت کے خلاف بغاوت کر دیا، تو مسلمہ بن عبد الملک کو اس کے لیے بھی بھیجا گیا
یہ چونکہ بڑی فوج نہیں تھی تو آسانی سے ان کو ہرا کر کے پھر سے ان کا معاملہ بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد تھوڑا اور آگے جب بڑھتے ہیں تو 105 ہجری میں 105 ہجری، اس میں ایک شخص عفان حروری جو ہے، حروری یہ بھی خارجی، اس نے بھی 80 آدمیوں کے ساتھ بغاوت کا اعلان کیا۔ تو اس کے پاس بھی لوگ، بڑی تعداد نہیں تھی، چھوٹی ہی تعداد تھی، تو فوری طور پر یزید نے جو ہے اس کے بھی مقابلے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جو ہے بڑی تعداد نہ ہونے کی وجہ سے ہی صرف یہ ہوا کہ چند لوگوں کو بھیج کر کے بات چیت کر کے معاملے کو ختم کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ بھی بہت آسانی سے ختم ہو گیا تھا۔ اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں اس طرح کی ہوتی رہیں، اور یزید بن عبد الملک نے ان سب چیزوں کو ختم کیا۔ بہرحال اپنی فوج، اس کے پاس تو اچھی خاصی فوج تھی نا، ابھی تو طاقت تھی، بڑی حکومت کی بڑی طاقت تھی اور طاقت موجود تھی، جس کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے جو فتنے ہوئے ان سب کو آسانی سے ختم کر دیا گیا۔ فتوحات کے تعلق سے بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے اس کو پورے طریقے سے روک دیا تھا، یزید بن عبد الملک نے اس کو مکمل طریقے سے روکا نہیں، اس کو پھر سے یہ دروازہ کھولا، دشمن کی فوج سے مقابلے کا یہ دروازہ کھولا، اور خراسان کے علاقے میں سغد نامی جو جگہ تھی، وسط ایشیا کہا جاتا ہے اس کو، یعنی مڈل ایشیا، یہ وہاں کا علاقہ، وہاں پر مسلمانوں کی فوج سے دشمن کی فوج کا کچھ مقابلہ بھی ہوا اور برابری کی وہاں جنگیں ہوتی رہیں۔ اسی طریقے سے عمر بن حبیرہ نے ارمینیا کے علاقے میں، جو کہ روم کا علاقہ تھا ارمینیا، وہاں پر جو ہے کچھ تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی، وہاں پر بھی کچھ جنگیں ہوئی، اور مختلف علاقوں میں اس طرح سے چیزیں جو ہے ہوئی ہیں، تھوڑی تھوڑی ہوئی، کیونکہ بہت لمبی مدت نہیں تھی اس کی۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں تو یہ بالکل ہی سارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، ٹھنڈے بستے میں انہوں نے ڈال دیا تھا، اور صرف داخلی اصلاحات کی طرف انہوں نے توجہ دی تھی۔ تو جو فتوحات دشمن سے کی فوج سے مقابلہ کرنے والی جو بات ہوتی تھی، جو پہلے کے خلفاء کے دور میں رہی تھی، وہ ٹھپ پڑ گئی تھی۔ لیکن تھوڑا سا اس کو جو ہے کھولا تھا اس نے، اور معاملے کو تھوڑا آگے بڑھایا، لیکن یہ بھی زیادہ لمبی مدت اس کو نہیں ملی، اور اس کی بھی جلد ہی وفات ہو گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ 4 سال چند مہینے صرف اس کی خلافت تھی، اور اس کے بعد سے اس کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد کون خلیفہ آتا ہے، وہ بات انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یزید بن عبد الملک کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔